تمام قسم کی حمد اور ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ اسی کی تعریف، اسی کی حمد اور ثنا ہمارے زبانوں پہ ہر ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، جتنے بھی سر زمین پر نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجیے۔ خصوصاً میرے اور آپ کے دھرتی کے آخری کڑی، آخری رسول جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے تھے، امام الانبیاء، شافع محشر، شافع کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مقدسہ مطہرہ پر بے انتہا درود و سلام کا نزول ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر محترم بزرگوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہے تو بالکل جو ہے اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، گن نہیں سکتے ہیں۔ رب العالمین میری اور آپ کی زندگی میں جتنی نعمتیں نچھاور کی ہے اور جتنی نعمتوں سے وہ پاک پروردگار مال و مال فرما رہا ہے، ان نعمتوں کا نہ تو ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں، نہ تو شمار کر سکتے ہیں، نہ تو اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بے شمار نعمتیں رب العالمین کی، اور یہ بات میں نہیں کہتا، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں صاف طور پر سورہ نحل کی آیت نمبر 18ویں آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو احاطہ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ واللہ غفور الرحیم، وہ بہت ہی زیادہ بخشش کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم اور آپ یہ معائنہ اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے سمندر کس نے بنائے ہیں، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ، اور یہ رخ بدلتی ہوئی ہوائیں، اور یہ موسم کے اعتبار سے پھلیں جو دینے والی ذات کون ہے، اور اسی طریقے سے یہ ہرے بھرے باغات، اور اس طریقے سے بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین نے، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے ہیں۔ اور انسان کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کی بندگی کو بجا لانے کے لیے، اعمال صالحہ کو زندگی کے اندر کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مبعوث فرمایا، انسان کو پیدا فرمایا۔ جیسا کہ مشہور آیت کریمہ قرآن کریم کی سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 پر 6ویں آیت کریمہ کے اندر رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کی جماعت کو، مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اپنی زندگی میں عبادت کو بجا لائے، اعمال صالحہ کو بجا لائے۔ معزز سامعین، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان پوری زندگی اعمال صالحہ کو بجا لاتا رہے زندگی کے اندر، لیکن رب العالمین کی ایک نعمت کا بھی جو ہے انسان حق ادا نہیں کر سکتا ہے، ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن رب العالمین اتنا بڑا ارحم الراحمین ہے کہ ہم جیسے
गुनहगारों से जो छोटी मोटी नेकियां जो हो जाती है, उन नेकियों से रब्बुल आलमीन खुश हो करके और भी ज़्यादा नियामतों को मालोमाल फरमाता है, और भी मज़ीद जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन नियामतों से नवाजता है। अगर एक मिसाल देते हुए अपनी बात को आगे ले चलूँ, मेरे और आपका जो दिल का धड़कन है, ये जो दिल का हिस्सा है, इसके ताल्लुक से मुहक्किकीन ने बतलाया है, साइंस बतलाती है आज की, कि इंसान के दिल से जो है 70 पर 2000 नसें जुड़ी हुई है। अल्लाहु अकबर। एक दिल का जो टुकड़ा होता है, हिस्सा जो होता है, हर इंसान की जिंदगी उसी पर मुनहसिर है। लोगों, ये दिल के हिस्से से जो रगे जुड़ी हुई है, 70 पर 2000 नसें जुड़ी हुई है। अब ये पूरा जिस्म अल्लाह ताला ने किस अंदाज से और किस तरीके से बनाया है, और अंदर के जिस्म के आज़ा किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सही सलामत रखा है, कि हम और आप जो है जितना भी उस परवरदिगार का शुक्र बजा लाए कम है। इतनी बेशुमार नियामत अल्लाह ताला ने इंसान को जो है अता फरमाई है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अब इंसान जिंदगी में अमाल सालिहा को बचा लाता है, उसका नियामुल बदल क्या है? इंसान की जिंदगी में क्या मिलेगा? आज बहुत सारे नौजवानों का एक उनका सवाल ये रहता है, बहुत सारे नौजवानों के ख्यालात ऐसे रहते हैं कि मैं आमाल करूं तो मुझे इसका बदला क्या मिलेगा, मैं नेकियां करूं तो मुझे इसका बदला क्या मिलेगा, मैं जुमा पढ़ूं, 1 घंटा नमाज के लिए खुतबे के लिए वक्त निकालूं, मुझे इसका बदला क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, नमाज पढ़ने वाले को क्या बदला मिलेगा? लोगों, जरूर बदला मिलने वाला है। नौजवानों, इसका नियामुल बदल अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएंगे। सही बुखारी की हदीस आपके सामने गोशे गुदार कर देता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी किताब और-रिक़ाक़ के अंदर इस रिवायत को लाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस मुबारका के रावी है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, और यह हदीस कुदसी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है, बंदा जो है किसी और अमल से उतना मुझसे करीब नहीं होता, कुर्बत मेरी हासिल नहीं करता, जितना के फराइज वाले आमाल सालिहा को अपनी जिंदगी में बजा ला करके मुझसे बहुत ही ज्यादा करीब होता है। सुभान अल्लाह। हदीस के अल्फाज पर गौर करना। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है, बंदा जब मुझसे करीब होता है, आमाल सालिहा, वो फराइज वाले अमाल जिंदगी में बजा लाता है, मुझसे बहुत ही ज्यादा करीब होता है। और उसके साथ साथ में फराइज वाले अमाल के साथ साथ में नवाफिल वाले अमाल जिंदगी में इंसान बजा लाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी बात है कि आज हम और आप जो है, अगर कोई बड़ा आदमी हमारे पीछे है और उसका सपोर्ट हमारे पास है, तो हम सीना थान करके कहते हैं, बड़े डंके की चोट पर कहते हैं, अरे वो बड़ा इंसान जो है मेरी जो है बात को मानता है, और उसका पावर बदला करके जो है सामने वाले को हम बात करते हैं। जब जिस इंसान के साथ, जिस बंदे के साथ, जिस बंदी के साथ अल्लाह करीब हो जाए, लोगों उसकी दुनिया क्या बिगाड़ सकती है? लोगों, अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करने लगे, लोगों दुनिया उसका क्या नुकसान पहुंचा सकती है? आज हम दुनिया वालों के ऊपर एतबार कर लेते हैं, दुनिया वालों के ऊपर हमारी उम्मीदें और हमारे जो है भरोसा लग हो जाता है। लेकिन रब्बे ज़ुल-जलाल फरमाते हैं, बंदे अमाल सालिहा को कर ले, नेक अमाल जिंदगी में अपना ले और फराइज वाले अमाल कर ले, मुझसे जो है तू करीब होता है और मैं तुझसे करीब होता हूँ, और जब नवाफिल का एहतमाम कर लेता है, मैं तुझसे मोहब्बत करने लगता हूँ। और जिन अय्याम से हम और आप गुजर रहे हैं, ये वो अय्याम है, दिन छोटा है और रात बड़ी है, और इन अय्याम में बड़ी रात में जो है, रात में उठ करके नमाज तहज्जुद का एहतमाम कीजिए, नमाज तहज्जुद को पढ़िए। ऐसी वो रातें, लंबी लंबी रातें हैं, नमाज तहज्जुद का अगर एहतमाम हो जाए, रब से जो है बंदा जो है यानी करीब भी होता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे से मोहब्बत करने लगता है। ये अमाल सालिहा का नियामुल बदल है। लोगों, बात अगर आगे ले चलूं कि अमाल सालिहा का नियामुल बदल इंसान को दुनियावी जिंदगी में
اور اخروی زندگی میں دونوں جگہ نصیب ہوتا ہے۔ ہم اور آپ گناہوں کے پتلے ہیں، پتہ نہیں ہم سے اور آپ سے کون سے گناہ، کیسے کس انداز کے گناہ ہیں، جانے انجانے میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں گناہ ہیں، اجتماعی میں، انفرادی میں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ گناہوں کو معاف کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے اعمال صالحہ۔ انسان جب عمل صالحہ کو بجا لاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دلیل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے مسلم کتاب الطہارہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو لاتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان روزانہ 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان جب جمعہ کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو اگلے جمعہ تک معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انسان رمضان کا مہینہ پالے، اس رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کر لے، اللہ تعالیٰ اگلے رمضان تک کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں گناہ صغیرہ کو۔ تو بات یہاں یہ معلوم ہے، انسان زندگی میں اعمال صالحہ کو بجا لاتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کے خطاؤں کو، اس کے لغزشوں کو جو ہے عفو درگزر فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زندگی میں اعمال صالحہ کو بجا لانے کی سعادت اور توفیق نصیب عطا فرمائے۔ معزز سامعین، انسان کے اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے آئیے اور کیا فوائد ہو سکتے ہیں اور کیا اس کا نعم البدل ہو سکتا ہے، ذرا اور ایک حدیث ہم سماعت فرما لیتے ہیں۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ سے سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے ساتھیوں، کیا میں اس عمل کے بارے میں آپ لوگوں کو نہ بتلاؤں، اس عمل کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ نہ کروں، جس عمل کو انسان کر لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو عفو درگزر فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام سن کر کے فوراً فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی بتلائیے وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے کی بدولت اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے، اللہ ہمارے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مشقت کا وقت ہے، تکلیف کی حالت ہے، ایسے وقت میں بھی وضو کر لینا۔ لوگوں، ٹھنڈی کے ایام سے ہم اور آپ گزر رہے، مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اذان کے الفاظ کانوں میں ٹکرا رہے، موسم دیکھنے سے معلوم چل رہا ہے کہ موسم ٹھنڈی کا موسم ہے، اور نیند آرام کی نیند میں جو ہے وہ مگن ہے، لیکن اذان کے الفاظ بھی سن رہے، اور پانی کو ہاتھ لگائے تو پانی بھی ٹھنڈا پانی ہے، نیند بھی بڑی میٹھی میٹھی نیند ہے۔ ایسے وقت میں انسان نیند کی قربانی دے کر کے اٹھتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے ہی کیوں نہ ہو وضو کر لیتا ہے، مجھے نماز ادا کرنا ہے، مجھے نماز فجر ادا کرنا ہے۔ مؤذن کی طرف سے آواز لگی، اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے اللہ کے گھر میں مہمان بن کر کے جانا ہے۔ لوگوں، انسان فجر کی نماز کے لیے ٹھنڈا پانی کیوں نہ ہو وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اس انسان کے درجات کو بلند فرمائے گا، اللہ اس انسان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، نماز جمعہ ہونے کے بعد نماز عصر کا انتظار، نماز عصر ہو گئی نماز مغرب کا انتظار، نماز مغرب ہو گئی نماز عشاء کا انتظار، عشاء کی نماز کے بعد کھا کر کے یہ سوچ کر کے سوتا ہے مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، یہ ارادہ کر کے سوتا ہے۔ آج کے ان نوجوانوں کی طرح نہیں کہ 12-1 بجے تک موبائل فون میں لگے رہے اور موبائل فون چلاتے رہے اور فجر کی نماز نہ پڑھنے کا ارادہ کر کے سو جائے، اور شکوہ شکایتیں رب ذوالجلال سے کرتے ہیں، اللہ کیوں میرے اوپر جو ہے مہربان نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کیوں میرے دکان میں، میرے مکان میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں کیوں نازل نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان مشقت کے وقت میں بھی وضو کر لیتا ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور اپنے قدموں کا استعمال کر کے جو ہے مسجد کی طرف چل پڑتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 2 بشارت سنائے. اللہ گناہ کو معاف بھی فرمائیں گے, اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو شیطان کے فتنے سے بھی محفوظ رکھیں گے, اللہ تعالیٰ شیطان کے حملے سے بھی محفوظ رکھیں گے. اللہ اکبر, اتنا بڑا فائدہ ہے. آج کے بعد عزم مصمم کر کے اٹھ جاؤ کہ مجھے اور آپ کو زندگی میں اعمال صالحہ کو بجا لانا ہے یا نہیں ہے. اگر کرنا ہے تو اس کا فائدہ بہت اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل اور فائدہ رکھا ہے. نہیں کریں گے دنیا بھی خسارہ اور نقصان میں بھی اس کے لیے خسارہ اور نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے. معزز سامعین, آئیے ذرا بات کو آگے لے چلتا ہوں کہ انسان کے اعمال صالحہ کی بدولت اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. عذاب نار سے اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم سے انسان کو بچا لیتا ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کون جہنم دیکھ کر کے آئے جی, کون دیکھے عذاب جہنم. چلو دنیا کی زندگی مجھے اپنی من مانی زندگی جینا ہے, من مانی زندگی گزار لینا ہے, اپنی عیش اور مستی کی میں زندگی جی لوں گا, اور وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ انسان اسے کہتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ آرام سے کر سکتا ہوں تو جہنم کا بھی مقابلہ میں کر لوں گا. نہیں نوجوانوں, لوگوں ایسا نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو, جیسا تم جوش اور جذبے سے کہہ رہے ہو. بڑی بھیانک جگہ, بڑی خطرناک جگہ, بڑی ہولناک جگہ عذاب جہنم ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے, قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر کے ایسے روتے جیسے جو ہے ہنڈی میں پانی پک رہا ہوگا. یہ اتنی خطرناک جگہ ہے. لیکن انسان اعمال صالحہ کر لیتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں تم اپنے رب کی بندگی کو بچا لاؤ, اعمال صالحہ کو کر لو. اس سے پہلے کے لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا تاکہ تم اپنے آپ کو عذاب نار اور عذاب جہنم سے بچا سکو, بچ جاؤ. یہ فکر اور یہ جو ہے میرے اور آپ کے دل کے اندر جو ہے یہ فکر لائق ہونا چاہیے. انسان کو زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے, زندگی ختم ہو جائے, زندگی جو ہے ہماری سانسیں ختم ہو جائے, لوگوں کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے ہیں. رب کے پاس کہیں گے شکایت کرتے ہوئے, اور اللہ کے پاس یہ جو ہے درخواست کریں گے اللہ پوری دنیا کی دولت جو ہے میں تیرے پاس رکھ دیتا ہوں, مجھے نجات دے دے یا مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے دے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دستور, یہ قانون نہیں ہے. زندگی ملی ہے غنیمت جانو, اعمال صالحہ کو زندگی میں بچا لاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. معزز سامعین, آئے بہت سارے نکات ہیں, وقت کم ہے, آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ان نکات کی طرف جو ہے آگے بڑھتا ہوں, رکھتا ہوں کہ معزز سامعین جیسے ہم نیک اعمال صالحہ کو زندگی میں بچا لائیں گے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل دنیا میں بھی رکھا ہے, آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کا نعم البدل رکھا ہے. ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ کی بڑی جامع حدیث ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو لاتے ہیں. ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات میں خصوصاً جو ہے, دن میں نہیں, رات کی نیند کی قربانی دینا یہ بہت بڑی قربانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ربیع بن کعب جو ہے رات کی نیند کی قربانی دے کر کے ان کی خدمت میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے پانی کا انتظام, مسواک کا انتظام, فلاں ضروریات کی چیزوں کا انتظام کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ شوق, یہ جذبہ, یہ عمل دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع بن کعب سے سوال کیا, پوچھا کہ اے ربیع بن کعب سوال کر لو, کچھ بھی سوال کر لو. قربان جائیے لوگوں, میں اور آپ ہوتے تو دنیا کی دولت, دنیا کی شہرت, دنیا کے عہدے اور منصب کا سوال کر لیتے, لیکن قربان جائیے اس صحابی رسول پر کہ مانگا تو اتنا مانگ لیا کہ ہمیشہ کے لیے کامیابی والی چیز مانگ لی. ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی نے جب یہ کہا کہ ربیع بن کعب سوال کر لو, کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ ربیع بن کعب فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع مجھے عنایت فرمائے, اللہ سے دعا کیجئے مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کا مجھے پڑوسی بنا دے. بس جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, آپ کا پڑوسی بن کر کے رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ربیع بن
کعب کیا اس کے علاوہ اور کوئی تمہارا سوال ہے کیا اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو؟ ربیع بن کعب فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جو ہے جنت میں آپ کا پڑوسی بنا دے، جنت میں آپ کی رفاقت میں چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ جملے ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ کے لیے فرمائے تھے، فَأَنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیع بن کعب زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اعمال صالحہ کو زندگی میں زیادہ سے زیادہ بجا لیتے رہو۔ اللہ سے دعا کروں گا اے اللہ ربیع بن کعب کو جنت میں میرا پڑوسی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کیا فائدہ ہے؟ جتنی زندگی میں اعمال صالحہ کو بجا لائیں گے اور یہ جتنے ہمارے سجدے زمین پر ہوتے رہیں گے، رب ذوالجلال کی طرف سے اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوسی بننے کا جو ہے وہ حق اور وہ شرف جو ہے ہمیں حاصل ہوگا، نصیب میں جو ہے وہ حق ہمیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ محدثین اس حدیث کی جو ہے شرح لکھتے ہوئے فرماتے ہیں جو انسان جتنے سجدے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت بھی دیتا ہے اور جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی کا اللہ تعالیٰ ہمیں شرف حاصل نصیب عطا فرمائے۔ معزز سامعین کہیے آمین۔ لوگوں جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو؟ جنت کے لیے گڑ گڑا کر کے دعائیں بھی کرتے رہو اور جنت کے تعلق سے دعا کی جائے تو آمین بھی جو ہے کہتے رہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین اعمال صالحہ کا فائدہ جاننا چاہتے ہو؟ آج کے نوجوانوں کا ایک سوچ اور ایک ٹارگٹ، ایک ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ میری ابھی عمر کون سی ہے عیش مستی کرنے کی، مجھے ابھی جو ہے کمانے کی زندگی اور مجھے جو ہے ابھی دنیا کو دیکھنے اور دنیا کو حاصل کرنے والی میری زندگی کے ایام سے میں گزر رہا ہوں، اس زندگی سے میں چل رہا ہوں، ابھی نیکیاں کرنے کے لیے اعمال کو کرنے کے لیے ابھی میرے پاس وقت ہے، ابھی زندگی آگے کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ انسان کے یہ نوجوان کے خیالات ہے۔ لوگوں یاد رکھ لو اعمال صالحہ کرنے کا فائدہ یہ ہے۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو میرے لیے فرصت اختیار کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم اے بنی آدم میرے لیے فرصت اختیار کر، اگر تو میرے لیے فرصت اختیار کرے گا میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا، تیری فقیری کو دور کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے بندے تو ایسا نہیں کرے گا تجھے جو ہے یعنی کنگال بناؤں گا اور تیری ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کروں گا اور تجھے مشغول کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ رب کا وعدہ ہے۔ آج انسان کہتا نا میں اتنی بڑی فیکٹری چلاتا ہوں جی، اتنی بڑی فیکٹری کا مالک ہوں، میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، اور پھر بھی جو ہے اتنا لاکھوں کا کروڑوں کا اربوں کا کمانے کے باوجود بھی زندگی میں چین سکون راحت اطمینان نصیب نہیں ہے۔ لوگوں رب نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا اس انسان کو ایک سجدہ کرنے کے لیے دن میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے وقت اور فرصت نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بندے تو اگر میرے لیے وقت نہیں نکالے گا، میرے عبادت کے لیے میرے اعمال صالحہ کو بجا لانے کے لیے اگر تو اپنا وقت نہیں نکالے گا میں تجھے مشغول کر کے رکھ دوں گا اور تیری ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کروں گا۔ ہے مال بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، زندگی اسی میں جو ہے اس انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ انسان لاچار غریب مزدوری کرنے والا انسان وہ کماتا بھی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وقت بھی نکالتا ہے، اللہ اس کے دل کو جو ہے غنا سے بھر دیا ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا شمار اللہ تعالی ان لوگوں میں عطا فرمائے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اللہ غنا سے بھر دے، اللہ ہماری ضرورتوں کو اللہ جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، آمین۔ معزز سامعین عبادتوں کا اعمال صالحہ کا نعم البدل یہ ہے کہ انسان زندگی میں اعمال صالحہ جو بجا لاتا ہے نا کہ فرشتے بھی ہمارے حق میں دعا دیتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں ہمارے حق میں ہوتی ہے،
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بیٹھ جاتا ہے فرض نماز ادا کر کے، فرشتہ دعا دیتے فرماتا ہے اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کے گناہ کو معاف فرما، اے اللہ اس بندے کے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ جتنی دیر تک ہم مسجد میں بیٹھے رہے اللہ کی طرف سے فرشتے ہمارے حق میں دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال صالحہ کا نعم البدل ہے جی۔ خاموش بیٹھے رہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے رہے، تب بھی اس کا ہمیں بدلہ مل رہا ہے، تب بھی ہمیں اس کا جو ہے نعم البدل اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ معزز سامعین، آئیے ذرا اور آگے لے چلتا ہوں۔ اعمال صالحہ کا نعم البدل کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کا وقت ہو جاتا حضرت بلال کو کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اے بلال اٹھو اذان کہو، اذان سننے کے بعد ہمارے دلوں کو راحت اور سکون ہم حاصل کر لے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی فرماتے اے بلال اٹھو اذان کہو، نماز ادا کر لیں گے تاکہ ہمارے دلوں کو چین اور سکون اور راحت نصیب ہو جائے۔ آج ہم اذان سن کر کے بھی جو ہے نہ تو فجر کی نماز کے لیے آ رہے، نہ تو دیگر نمازوں کے لیے آ رہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن عمل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً نماز کا وقت ہو جاتا بلال سے کہتے رضی اللہ عنہ سے کہ اذان کہو کہ ہم نماز ادا کر کے اپنے دلوں کو چین، سکون، راحت اور اطمینان حاصل کر سکے۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے اعمال صالحہ کا نعم البدل یہ ہے کہ انسان کو جنت میں زیورات وہاں تک پہنا دیے جائیں گے جہاں تک اس کا وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دنیا میں جو ہے اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور اپنے وضو کے پانی کو جہاں تک پہنچاتا ہے اللہ کی طرف سے جو ہے جنت میں وہاں تک اس کے لیے سونے کے زیورات پہنا دیے جائیں گے۔ آج مجھے اور آپ کو ایک سونے کی انگوٹھی اور سونے کی چین پہننے کی اجازت اور اللہ کی طرف سے جو ہے ہمارے لیے اجازت نہیں ہے۔ شریعت منع کرتی ہے کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، استعمال نہیں کر سکتا ہے، لیکن وضو صحیح ڈھنگ سے کرو۔ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جنت میں تمہارے لیے سونے کے زیورات وہاں تک پہنا دیے جائیں گے۔ دنیا کی چند سال کی خواہش تھی، لیکن اللہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں والآخرۃ خیر و ابقی، وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی قائم کی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، کبھی موت وہاں آنے والی نہیں ہے۔ وہاں کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اور یہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ لوگوں، انسان ایسی نعمتوں کو کیوں بھلا دیتا ہے؟ کیوں جو ہے انسان ان نعمتوں کو یاد کر کے اعمال صالحہ کی طرف آگے نہیں بڑھتا ہے؟ آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ لوگوں، عمل تو ہم کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر کیا؟ کیا ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ہم نے جو ہے کوشش کی ہے کہ میں عمل کر رہا ہوں؟ کیا میرا عمل رب کے فرمان کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ میرا عمل میرے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والا عمل تو کہیں نہیں ہے؟ کہیں یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے والا عمل تو نہیں ہے؟ یا میں وہ عمل کر رہا ہوں جو عمل رب نے کہا اور نبی نے کہا ہے؟ اس عمل کو اگر اس طریقے سے کر رہے ہیں اللہ کے پاس قابل قبول ہے، جس عمل کے بارے میں رب نے بھی فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ اعمال کر کر کے جو ہے تھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، راتوں میں اٹھ کر کے شب بیداری کرے ہوئے ہوں گے، شب برات کے نام پر فلاں فلاں نام راتوں کے نام پر اور سجدے بہت کیے ہوں گے، نیکیاں بہت کیے ہوں گے، عمل کر کر کے یہ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے۔ تسلا نارن حامیہ، ان لوگوں کو عذاب جہنم میں نار کی آگ میں جو ہے ان لوگوں کو دھکے مار مار کر کے جو ہے ڈھکیلا جائے گا۔ کیوں؟ یہ عمل جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والا عمل نہیں ہوا ہوگا، اور یہ زندگی میں اپنے من مانی اور اپنے فلاں فلاں کے طور طریقے کے مطابق والا عمل کو بجا لائے ہوئے ہوں گے، اللہ کے پاس یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے، انسان زندگی میں جو اعمال صالحہ کو بجا لاتا ہے وہی عمل کا بدلہ جو ہے
اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ اس کا نعم البدل نصیب عطا فرماتے ہیں، اور وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والا عمل ہو، تبھی ہمارا عمل جو ہے اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو سکتا ہے، ورنہ وہ عمل جو اپنے من مانی اور اپنے فلاں کے طور طریقے کے مطابق اگر عمل کریں گے، اللہ کے پاس یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے پہچاننے کے اللہ سعادت اور توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار، ہماری زندگی کے اندر اعمال صالحہ کو صحیح ڈھنگ سے اور صحیح طریقے سے اللہ اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی سعادت اور توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھی اسلام پر دین پر قائم و دائم رکھ۔ اللہ موت شہادت کی موت نصیب عطا فرما۔ اللہ بری موت سے بچا، اچانک موت سے بچا۔ اے پاک پروردگار، جو بے روزگار ہیں ان کی روزیوں میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیں۔ اللہ دنیا اور آخرت کی دونوں جگہ کی زندگی میں اللہ کامیابی کامرانی نصیب عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔